يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 6077. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوت والا رزق دے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 6078. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تو اسلام لانے کے بعد امید والا کیا عمل کرتے ہو جو تجھے نفع مند ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی مجھے نفع کی امید ہو. ہاں یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں دن یا رات کو اس وضو کے بعد اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں جو میرے لیے نماز پڑھنا لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات تیرے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 6079. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آسمان کی طرف دیکھا ایک فرشتہ اترتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یہ فرشتہ اس گھڑی سے پہلے کبھی نہیں اترا ہے. جب نازل ہوئے عرض کی اے محمد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد رسول؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اپنے رب کے لیے عاجزی کیجئے اے محمد نہیں بلکہ عبد رسول کا انتخاب کریں. ایک اور حدیث ہے 6080. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پسند ہو قرآن کا پڑھنا مضبوط جیسے نازل ہوا ہے اس کو چاہیے کہ ابن ام العبد کی قرات پہ پڑھے. ایک اور حدیث ہے 6081. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کو کھجور کے بدلے گندم کو گندم کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے برابر برابر فروخت کرو. جس نے زیادہ کیا یا کروایا وہ سود ہے مگر جس کے رنگ مختلف ہوں یعنی جنس تبدیل ہو جائے اس کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے. ایک اور حدیث ہے 6082. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سننے کے بعد میں مسلسل محبت کرتا ہوں نبی بنی تمیم سے جو میری امت میں سے دجال پہ سخت ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنی اسماعیل سے ایک روح تھا خولان سے قیدی آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں سے خرید نہ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. جب عنبر سے قیدی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ خریدو کیونکہ یہ اولاد اسماعیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات آئے بنی تمیم کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات ہماری قوم کے ہیں. ایک اور حدیث ہے 6083. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تھے تو تکبیر اور قرات کے درمیان وقفہ کرتے. ایک اور حدیث ہے 6084. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں ان پہ انبیاء علیہ السلام و شہداء رشک کریں گے. عرض کی وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینی طور پہ ہم سے محبت کرتے ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے نور کے ذریعے محبت کریں گے بغیر رشتہ داری اور نسب کے. ان کے چہروں پہ نور ہوگا وہ نور کے منبروں پہ ہوں گے وہ ڈریں گے نہیں اگر لوگ ڈر میں ہوں گے وہ لوگ کے غم سے غم زدہ نہیں ہوں گے. پھر یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سورہ یونس نمبر 62. ایک اور حدیث ہے 6085. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حد جو زمین میں قائم ہو وہ 40 صبح بارش برسنے سے بہتر ہے. ایک اور حدیث ہے 6086. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چھوت چھات نہیں ہے
کوئی بدفعلی نہیں ہے، کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا نہیں ہے، اور سفر کی نحوست کوئی شے نہیں۔ راوی کا بیان ہے، بس ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بیماری ہوتی ہے ایک اونٹ کی دم میں، وہ سب اونٹوں سے جا ملتا ہے تو سب کو بیماری لگ جاتی ہے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کو کس نے بیماری لگائی؟ یعنی اللہ نے لگائی ہے۔ اللہ نے ہر جانور کو پیدا کیا ہے، بس اس کا رزق، اس کی موت اور اس کی بیماری وہ موت بھی لکھ دی۔ ایک اور حدیث ہے 6087، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عینہ بن حسن فزاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے۔ راوی کے بیان نے عرض کیے، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ راوی کا بیان ہے، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 6088، حضرت اسماعیل بن عبد الکریم فرماتے ہیں، حضرت عبد الصمد بن معقل نے مجھے حدیث سنائی کہ انہوں نے جناب وہب سے سنا، اس حال میں کہ وہ منبر پہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ بس انہوں نے کہا، مجھ سے 3 باتیں یاد کر لیں، ایسی برے خواہش سے بچو جس کی اتباع کی جائے، برے دوست سے بچو، اور آدمی کا اپنی ذات کو پسند کرنا یعنی تکبر کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 6089، حضرت عبد الصمد نے حضرت وہب کو فرماتے ہوئے سنا، ہر شے کی 2 طرفیں ہوتی ہیں اور ایک درمیان، بس جب 2 میں سے ایک کو روک لے تو دوسری طرف جھک جاتی ہے، اور جب وہ درمیان کو روک لے تو دونوں طرفیں معتدل ہو جاتی ہیں، اور فرمایا تم اشیاء کے درمیان کو لازم پکڑو۔ ایک اور حدیث ہے 6090، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے ہر داڑ والے کو حرام فرمایا، خیبر والے دن مردار کو اور گھریلو گدھے کو۔ ایک اور حدیث ہے 6091، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی 71 یا 72 فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 6092، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بو پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس خبیث درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ خبیث درخت سے مراد تھوم ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6093، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ اسلم قبیلے والے تیر اندازی کر رہے تھے، بس آپ نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارا باپ بھی تیر انداز تھا، تیر اندازی کرو، میں ابن اورا کے ساتھ ہوں۔ بس قوم نے اپنے ہاتھ روک لیے اور کہا، آپ جس کے ساتھ ہیں وہ غالب ہے۔ فرمایا، اچھا تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6094، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے چھوٹے بچوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زیادہ جانتا ہے جو انہوں نے عمل کرنا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 6095، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ دوزخ پیش کی گئی، میں نے اس میں ابن قعمہ بن خندف کو دیکھا، وہ اپنی آنکھ گھسیٹ رہا تھا جہنم میں۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے صاحبہ کو قیدی کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے عہد کی روایات کو توڑا۔ اس کے مشابہ میں نے دیکھا اقسم بن جون کو، راوی کہتے ہیں، بس اقسم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس کی مشابہت مجھے کوئی نقصان دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ تو مسلمان ہے اور وہ کافر۔ ایک اور حدیث ہے 6096، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان میری نماز میں مخل ہو گیا، میں نے اس کو پکڑا، اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنی ہتھیلی کے ظاہر پہ پاتا ہوں۔ اگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ ہوتی تو میں اس کو ستون کے ساتھ باندھتا تو اس کی طرف لوگ دیکھتے۔
ایک اور حدیث ہے 6097 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف وہ بات منسوخ کی جو میں نے کبھی نہیں فرمائی اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 6098 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے میں دو بے سے منع کیا اور دو لباسوں سے منع کیا، ایک یہ کہ آدمی ایسا لباس پہنے کہ اس کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی شے نہ ہو، دوسرا یہ کہ ایسا کپڑا جس اس کے دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے پہ ڈالا جا سکے۔ ایک اور حدیث ہے 6099 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان کرہ ڈالتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کرہ نکلا۔ ایک اور حدیث ہے 6100 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنس ہیجڑا کو دیکھا، اس نے اپنے پاؤں میں مہندی لگائی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ مقام نقی کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور نقی مدینہ کے مضافات میں ہے، بقی میں نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6102 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصفت اور دباغ نبید بنانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6103 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھیجا، ہم آئے اور ہم نے اجازت چاہی۔ ایک اور حدیث ہے 6104 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نفلی روزے رکھے کسی دن پھر اس کو سونا بھر کے زمین دی جائے اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا قیامت کے دن کے علاوہ۔ ایک اور حدیث ہے 6105 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں اور باپ کے ساتھ اختیار دیا، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچے کو ماں اور باپ کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6106 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا مٹی کو اللہ نے ہفتے کے دن پیدا کیا، اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درخت کو پیر کے دن پیدا کیا، مکرو کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن جانور پھیلا دیے، آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعے کے دن تمام مخلوق آخر میں جمعے کی آخری گھڑی میں پیدا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6107 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عطیات سے فارغ ہو جائے وہ اللہ عز و جل سے چار چیزوں سے پناہ مانگے، ایک عذاب جہنم سے، دوسرا قبر کے عذاب سے، تیسرا زندگی و موت کے فتنے سے، چوتھا دجال مسیح کے فتنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 6108 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا انہوں نے اپنے مال و خون محفوظ کر لیے مگر حق کے ساتھ، باطنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے، جو اس کے بعد کی جائے وہ صدقہ ہے۔ مہمان پہ ضروری ہے کہ کوچ کر جائے، گھر والوں کو گنہگار نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو جلدی قبول ہو جاتی ہے یا کچھ دیر سے قبول کرتا ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جب تک کہ گناہ نہ رہے یا صلہ رحمی نہ توڑے، یہاں تک کہ گناہ نہ کرے یا صلہ رحمی نہ توڑے۔ ایک اور حدیث ہے 6109 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے بھاگ جانے کی عادت ہو اسے رد کیا جائے، یعنی اونٹ بھاگنے والا ہے اس کی بے رد کی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6110 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ استنجا کیا اور ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ ایک اور حدیث ہے 6111، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نوحہ کرنے والی اور گانے والی پہ رحمت نہیں بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6112، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6113، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ صدقہ فطر ہے، یعنی غلام کا مالک پر اور گھوڑے کی موجودگی پر۔ ایک اور حدیث ہے 6114، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض فرمایا یہاں تک کہ 4 مرتبہ اقرار کر لیا۔ جب 5ویں مرتبہ اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانتا زنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، کہ آدمی وہی کام کرے ایک عورت کے ساتھ جو حلال طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی سزا سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ پاک ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنا داخل کیا تھا اس میں جس طرح سرما دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے اور ڈنڈا کسی چیز میں غائب کیا جاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، اس کو رجم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں سے سنا، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ مرد کی طرف کہ اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ اسے کتے کی طرح رجم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ایک مردار گدھے کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں کہاں ہے؟ دونوں اترو اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برستی رہے، کیا اس کو بھی کھایا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کی ابھی غیبت کی ہے وہ اس کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6115، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت صرف بدبختی سے ہی لی جاتی ہے، یعنی صاحب ہجر سے جو سچا ہے اور جس کی سچائی کی تصدیق کی جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6116، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہوا نے پکڑ لیا۔ مکہ شریف کے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے، ان پہ ہوا سخت ہو گئی۔ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد تھے انہوں نے عرض کی یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یہ خبر پہنچی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا تھا، میں نے سواری کو کھینچا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا لیا۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین مجھے خبر معلوم ہوئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کی رحمت ہے، رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو گالی نہ دو، اللہ سے اس کی بھلائی مانگو، اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔